احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب ذرائع ناچیز کے ساتھ احکام دین سیکھنے اور سکھانے کا یہ خوبصورت پروگرام کہ جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی مسائل پہ بات کی جائے، فضائل پہ بات کی جائے۔ ہم گزشتہ کئی ویک سے بات کر رہے ہیں جناب طلاق کے احکام کے تعلق سے۔ طلاق یعنی نکاح کا جو پاکیزہ بندھن ہے، اس سے بیوی جو ہے وہ شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اور اس پابندی کو اٹھا لینا طلاق کہلاتا ہے۔ اور جناب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فرمان حضرت صاحب نے گزشتہ پروگرام میں ہم سے شیئر بھی کیا، اور اس پہ ہم نے بات بھی کی کہ بیسیکلی جو طلاق کا بندھن ہے، یعنی جو نکاح کا بندھن ہے، یہ جو پاکیزہ بندھن ہے، یہ شیشے کا سا ہے، اور طلاق کے جو الفاظ ہیں یہ گویا سنگ کی یا پتھر کی مانند ہیں۔ تو بہرحال جب پتھر لگے گا تو نقصان تو ہوگا، اور شیشے پہ چوٹ پڑے گی، دراڑ آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ محتاط ہو جائیں، دینی احکام کو مذاق نہ سمجھیں، اور اپنی زبان کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچ سمجھ کے کریں۔ اور تین چیزیں یعنی کہ نکاح، طلاق اور رجعت ایسی ہیں کہ جو مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی میں تو ہیں ہی سنجیدہ، تو بڑا محتاط ہو جانا ہے ہم سب کو۔ اور آج ہم جناب طلاقی کے احکام پہ بات کریں گے۔ اور اگر بیگمات بلا وجہ یعنی کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر سے بیجا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اندر شرع کیسا ہے، اور اسی طرح کے دیگر سوالات میرے پاس آج موجود ہیں۔ عالمات جناب ماشاءاللہ آج جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بہت خوبصورت اور آسان اور عام فہم انداز بیان رکھتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، خوش رہیے، سلامت رہیے، آپ دونوں کے لیے ہی میں، میری ٹیم اور ہماری جو بہنیں ہیں، ناظرین جو ہیں، وہ دعا گو رہتی ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں، اور آپ کا جداگانہ انداز تکلم ہے، جامع معنی سیر حاصل، نفع بخش اور تسلی بخش گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج بھی آن بی پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے میں چاہوں گی عالمہ صوبیہ شاکر آج کا پروگرام شروع کیا جائے، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی وائف، کوئی بیوی اپنے شوہر سے بیجا مطالبہ طلاق کرتی ہے تو یہ اندر شرع کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس رشتے کے اندر تھوڑی نااتفاقی پیدا ہو تو کیا کیا احکامات بیان فرمائے۔ تو بالترتیب اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا صُلْحًا فَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ یعنی اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے علماء کرام نے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بے رغبتی کا اندیشہ ہو یا اس کی جانب سے ظلم کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر یہ دونوں صلح کریں، اور صلح کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ جی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم بیان فرمائی، اور مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی جانب سے اس طرح کے مطالبے ہیں کہ شوہر انہیں افورڈ نہیں کر پا رہا، اور عورت کی جانب سے مسلسل یہ چیزیں ہیں کہ مجھے دی جائیں، آگے آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ
جو نفس ہیں وہ سب اپنے اپنے ایک کہنا چاہیے کمفرٹ زون کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. کوئی بھی اپنی جان کو اس طرح سے پیش کرنا پسند نہیں کرتا کہ دوسرے کے لیے اس میں ایثار اس کو کرنا پڑے. تو اس لیے پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب عورت اور مرد دونوں بیٹھ کر باہم صلح کر لیں. اور صلح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ سم ٹائم ہوتا ہے حقوق اور فرائض کے اندر امبیلنس والی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک جو ہے کہ وہ کہ چلیے میں اپنا حق چھوڑتی ہوں اور آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس چیز کو مینیج کر لیں. یہ سب سے بیسٹ سچویشن ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور اس کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا جاری رہے تو پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مرد کی طرف سے ایک حکم مقرر کیا جائے اور ایک عورت کی طرف سے. اور حکم ظاہر صاحب علم صاحب تجربہ شخصیت ہوں گے اور وہ ان دونوں کے باتوں کو سنیں گے اور ان کے درمیان صلح کروائی جائے گی. لیکن اس سے بھی اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر شوہر نے تنگ آ کر ضد ہو کر 2 طلاقیں دے دیں تو اب تیسری سے پہلے کچھ سوچ لے کہ اس کے بعد پھر آگے معاملات جو ہوں گے وہ انتہائی حساس لیول پر چلے جائیں گے اور واپسی کا راستہ باقی نہیں رہے گا. اور عورت کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی سوچ لے، یعنی مفہوم آیت سے یہی نکلتا ہے کہ وہ بھی سوچ لے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہر طرح سے سب کچھ کرنے کے باوجود رشتہ آگے نہیں چل سکے گا تو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس ساری تفصیل کو اگر ہم دیکھیں اور آج کل ہمارے سامنے سوسائٹی میں جو خواتین کا مطالبہ ہوتا ہے طلاق کا، وہ اتنی تفصیل میں جانے کی تو متحمل ہوتی ہی نہیں ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ امیجز ہوتے ہیں، ان کو ہم ذہن میں رکھ کر جو ہوتے ہیں ایک رشتے کو بناتے ہیں، اور جب ہماری توقعات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ یہ رشتہ ختم کر دیجئے. اور شریعت ان چیزوں میں ہمیں صلح کا مشورہ دے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو، پھر اس کی قطعاً پرواہ نہیں کی جاتی. تو اس طرح کی جب سچویشن آتی ہے تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا اور ابھی بھی عرض کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کے بارے میں کہ جو بلا اجازت شرع اپنے شوہر سے خلا کا اقدام کرے یا اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. تو اب خواتین کو بہت اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کن طرح کے مطالبات کو کریں. اولاً تو شرع کی تعلیم ہی ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں جسے ہم اپنا حق کہہ رہے ہیں آیا وہ حق ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہو تو پھر درجہ بدرجہ ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی، کیونکہ یہ کوئی ایسا مادہ کھیل یا مذاق نہیں ہے، یہ ایک مستقل رشتہ ہے، ایک خاندان کی بنیاد ہے جہاں پر آپ ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں. معاشرے کے لیے اچھے افراد کی تیاری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ننھے بچوں کی طرح سے ضدیں کر کر اور اس طرح اپنی انانیت اور نفسانیت کے تابع ہو کر اپنے گھر کو توڑیں گے تو اس سے معاشرے پر بھی برے اثرات پڑیں گے، خود آپ کی شخصیت بھی بکھر کر رہ جائے گی. جناب جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سوچ اور تحمل کے ساتھ یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہے. پھر آگے بچے ہیں، آگے فیملیز ہیں، ان پہ کیا تاثر پڑتا ہے، بچے بکھر جاتے ہیں، آگے کی زندگی میں پر اعتماد نہیں رہتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بیگمات کو جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اور پہلے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ شادی کے لیے بھی پہلے بہت جلد بازی دکھائی جا رہی ہوتی اور پھر طلاق کے لیے بھی وہی جلد بازی دکھائی جا رہی ہوتی، یا خلا لینے کے لیے بہنیں جو ہے وہ مطالبہ کر دیتی ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ فرمایا ہے کہ احتیاط کو ملحوظ رکھیں اور دین سیکھیں، دینی احکام سیکھیں. شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح سے ریلیکسیشن اور رخصت دی جا رہی. طلاق کے نقصانات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کے کئی نقصانات ہیں لیکن اس کو ہم 2 اقسام میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا ہے کہ اخروی نقصانات جی، اور دوسرے ہیں دنیاوی نقصانات. اخروی نقصانات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ امور میں سے، یعنی حلال امور میں سے ناپسندیدہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے. تو اب جو چیز اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے وہ شیطان کے لیے باعث مسرت ہے. جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب شیطان اپنے کارندوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا کارنامے کیے، تو جب وہ بڑے سے بڑا گناہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن جب آگے یہ خبر دی جاتی ہے کہ میں نے طلاق کروا دی، جدائی کروا دی، تو وہ سینے سے لگا لیتا ہے اور بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا تم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ گناہوں کی اساس بننے والا ہے فیوچر میں جا کے، کہ جو شیطان کسی گناہ سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہو رہا لیکن طلاق جب ہوئی تو اس سے اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے۔ اسی طرح جیسے بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت طلاق کا یا خلا کا ناجائز مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ابتداً اس کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ فوراً ہی جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ عذاب ہے، سزا ہے، اس کے بعد داخل جنت ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہی سلب ہو گیا تو پھر کبھی بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو یہ اخروی نقصانات ہیں۔ اور دنیاوی نقصانات اگر دیکھے جائیں تو جہاں زوجین کو بہت سارے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کو کبھی بھی اچھا گمان نہیں کیا جاتا، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جب سپریشن ہو جاتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی کی، تو اس کے جو گھر میں دیگر افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے رشتوں میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ خود ان کے لیے بھی مزید آگے کوئی رشتہ وغیرہ کرنا بہت زیادہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے تو پھر جب ہوش آتا ہے سب کچھ گنوانے کے بعد، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اپنی مرضی کے مطابق ایسا فتویٰ مل جائے کہ جس کے مطابق سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اب ایسا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے بغیر حلال شرعی کے۔ تو اب اس میں کہ ایسے لوگوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ جو کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والے ہی ہوتے ہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں گھر سے باہر یہ بات نہیں نکلنی چاہیے کہ ان کی طلاق ہو چکی، تو بولتے ہیں کہ نہ بس آپس میں معافی تلافی کر لو، رہنا شروع کر دو۔ تو یہ حرام کا دروازہ کھلنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس حرام کو حلال سمجھا جائے تو یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ سب گناہگار ہوں گے، سب گناہگار ہوں گے جو لوگ اس میں تعاون کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی زندگی کے علاوہ دیگر جو متعلقین ہیں صحیح ان کو دیکھا جائے تو ان میں جو بچے ہیں ان کی جو تربیت ہے، ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ان کا جو ایک معاشرے میں رول ہونا چاہیے تھا مثبت وہ نہیں ہو پاتا، صحیح بات ہے، اور وہ والدین کی شفقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے علاوہ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کیونکہ جب سیپریشن ہو جاتی ہے تو کشمکش ہوتی ہے نا کہ بچے کس کے پاس رہیں گے، کس کی کسٹڈی میں ہوں گے، تو خوف ہوتا ہے کبھی کہ باپ چھوٹ جائے گا یا ماں چھوٹ جائے گی، اور پھر وہ میں نہ ڈالیں۔ خدارا اپنے جو ہے وہ گھر کے معاملات اچھے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں جناب ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے، اس کے کیا احکام ہیں، شریعت مطہرہ ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتی ہے۔ عالمات ہماری رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضم۔ حضور بریک سے قبل جو بیگمات اپنے شوہروں سے بیجا طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں ان کے حوالے سے اور طلاق کے نقصانات کے حوالے سے کلام کیا گیا، میں چاہتی ہوں آپ اپنا تبصرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ خاتون بیوی جو ہے وہ اگر شوہر سے بے ضرورت شرعیہ مطالبہ کرے طلاق کا تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ یعنی یہ جو بعض خواتین اس کو بہت ہلکا سمجھتی ہیں اور بات بات پہ یہ کہہ دیا کرتی ہیں، شوہر سے ذرا کسی بات پہ شکر رنجی ہو جائے تو فوراً مطالبہ کر دیتی ہیں، یہ داغ دیتی ہیں بات کہ مجھے طلاق دے دو، اچھا یہ بات نہیں ماننی تو مجھے طلاق دے دو۔ اور بالخصوص جب کہ اگر اس کی اپنی ساس کے ساتھ کوئی کسی بھی بات پر تھوڑی سی بھی ناچاکی ہو، ایسی فضا پیدا ہو، ساس نے کچھ کہہ دیا تو شوہر کو ایک بار کہتی ہے، دو بار کہتی ہے، پھر جب تیسری بار کہتی ہے تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنی ماں کی ماننی ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ تو یہ جو اس طرح کے مطالبے ہوتے ہیں اگر ضرورت شرعیہ کے بغیر یہ مطالبہ ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ تو آپ اپنے نامہ اعمال میں گناہ ثبت کروا رہی ہیں تو بولنے سے پہلے یہ سوچا کریں، چاہے آپ کی نیت حقیقتاً ہو یا نہ ہو۔ بعد میں جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ روتی دھوتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، حقیقت میں ہماری یہ نیت نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے وہ میاں طلاق دے دے۔ لیکن وہ پریشرائز کرتے کرتے بعض اوقات حالات اس نہج تک چلے جاتے ہیں کہ واقعی شوہر پھر الفاظ سے کہ زبان سے کہہ دیتا ہے، وہ فائر کر دیتا ہے زبان سے، اور پھر حقیقت میں ہی فائر ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں بالکل یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ آپ نے اپنی زبان پہ نہیں لانے۔ جیسے ہم شوہروں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ نہ کہا کریں زبان پہ، طلاق کے لفظ نہ لایا کریں، حتی الامکان پیچپی کرنا ہے، یہ آخری اقدام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ
کوشش کریں کہ پیچ اپ ہو تو طلاق کا لفظ نہ بولیں. جس طرح شوہروں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں تو ایسے ہی بیویوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح بات بات پہ اپنے شوہروں سے طلاق کے مطالبے نہ کریں. یہ گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والا فعل ہے, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی ناراض کرنے والا فعل ہے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, کہ کوئی بھی خاتون اگر اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یہ الفاظ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی ہے, سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. تو یہ وعید ہے, اس لیے ڈرنا چاہیے اور اس طرح مطالبے شوہر سے طلاق کے نہیں کرنے چاہیے. میرے خیال میں کال ہے. جی حضور بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کن کن صورت میں طلاق لے سکتی ہے اور شوہر کس کی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو طلاق کی چیز ہے نا, وہ تو دیکھیں ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں چائنیز میں اگر ہسبینڈ میسج کرے تو اس کو اگر گوگل پہ ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کی جو ٹرانسلیٹ آئی ہے کہ میں آپ کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں, تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اوکے. لیکن انہوں نے اپنا نام غلط لکھا ہے. اچھا, اور 3 بار بھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا 3 بار طلاق دیتا ہوں؟ ہاں جی. اچھا, نام غلط لکھا لیکن ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے بہن آپ کا؟ نہیں ہے. جی مفتی صاحب. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس لیے اس طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے طلاق کے. بے عذر شرعی طلاق کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے, گناہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور پھر طلاق کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. بچے ہوتے ہیں جب اس طرح طلاق ہو جاتی ہے, پھر اب پریشان ہوتے ہیں. اب شوہر بھی پریشان ہے, بیوی بھی پریشان ہے. اب دارالافتاء میں آتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کوئی صورت نکال دیں. اب صورت تو تب نکالیں کہ صورت نکلتی ہو. آپ نے اس وقت آؤ دیکھا نہ تاؤ, سیدھا جو ہے وہ 3 دفعہ فائر کر دیا اکٹھے, یا آپ نے بول دیا, یا الگ الگ بھی بولا, 3 دفعہ آپ نے کر دیا, آپ نے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں. اب بچے ہیں پیچھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور بچوں کا جو ہے پھر مستقبل خراب ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ بچے جو ہے پھر یہ ایک الگ جھگڑا کہ بچے جو ہے وہ ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے. باپ کے پاس رہیں تو بھی پرابلم, ماں کے پاس رہیں تو بھی پرابلم. پھر آگے ان کی جو زندگی ہے, آگے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو جو انہیں ماں باپ کا پیار ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہوتا, محرومیوں کے شکار ہوتے ہیں. وہ ان کی زندگی میں پھر اس کے جو مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں, ساری زندگی ظاہر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس طرح کے کام کرنے ہی نہیں چاہیے, ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ زوم کے اندر بھی مطالبہ کر لیتی ہے. اسے یہ ہوتا ہے کہ میں جاب کر رہی ہوں, میں کما رہی ہوں, میں اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہوں. تو اب دیکھیں اپنا خرچہ اٹھانے کی جہاں تک بات ہے تو ایک خاص لمٹ ہوتی ہے ایج کی, کہ جہاں تک بندہ جو ہے وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے یا کوئی جاب کر سکتا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا, اس معاشرے کے اندر خاتون اگر جاب کرے گی تو ایک ایج لمٹ ہے, اس وقت تک کی جاب کر سکتی ہے, اس کے بعد کیا کرے گی. اگر جو اس طرح زوم میں آ کے اس نے جو ہے طلاق کا مطالبہ کر لیا, شوہر نے طلاق دے دی, اب تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ آخر سب نے دنیا سے جانا ہے نا, ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, اب جو پیچھے بہن بھائی ہیں وہ تو سارے خود شادی ہو کے اپنے اپنے گھروں میں ہیں. اب پیچھے کوئی نہ گھر میں رکھنے والا ہے, خود کہیں رہ رہی ہیں, تو جب تک جاب ہے. اب جب جاب ختم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا, اب اس سیکیورٹی کیا ہے, اکیلی خاتون کی زندگی کیسے اجیرن ہو جاتی ہے, اور پھر گناہوں سے بچنا بھی کتنا دشوار ہوتا ہے, اور معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں, اور کیسی کیسی خرابیاں مردوں کے لیے بھی ہیں لیکن خواتین کے لیے تو اور زیادہ ہیں. تو ان ساری خرابیوں میں پڑھنے سے بچنا چاہیے. تو آپ کا وہ ایک مطالبہ جو آپ نے زبان ہلائی, اگر تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرتی اور آپ یہ مطالبہ نہ کرتی یا شوہر کو زج نہ کرتی, اس سے یہ الفاظ کہنے پر مجبور نہ کرتی, تو آپ ان ساری خرابیوں سے آپ بھی بچتی, بچے بھی بچ جاتے, اور شوہر بھی بچ جاتا, اور خاندان جو ہے محفوظ رہتا. تو یہ جو خاندان کی شکست و ریخت ہوئی پورے خاندان کی,
اس کی ذمہ دار جو ہے وہ آپ خود بن گئیں، اپنی بے صبری کی وجہ سے اور اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے، اپنے ان چند جملوں کی وجہ سے کہ جو آپ نے غصے میں بار بار مطالبہ کر دیا یا ویسے ہی پریشرائز کرنے کے لیے کر دیا اور سامنے والے نے اس مطالبے کو پورا کر دیا۔ تو اس لیے اس طرح کے مطالبے بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ طلاق بات بات پہ طلاق کے لفظ نہ بولا کریں، اور خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طرح نہ طلاق کا مطالبہ کریں۔ طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، مبغوض عمل ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ یہ جو اس کی اجازت دی گئی ہے وہ آخری صورت کے طور پر دی گئی ہے، یہ آخری آپشن ہوتا ہے کہ جب بالکل اس کے بغیر گزارا نہ ہو، چارہ نہ ہو تو طلاق کی طرف جاتے ہیں، بلا وجہ طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جی جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب میسیجز ہیں، ہم سب نے جو ہے وہ سمجھنا ہے، مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ مذاق نہیں ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، وہ نیگیٹو کامنٹس یا رائے رکھتا ہے اس عورت کے لیے کہ جو طلاق یافتہ ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے یا کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے، دین کی کیا تعلیم ہے؟ دیکھیں، ہم شریعت کے اگر تعلیمات دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یعنی کہ جو تم میں سے بے نکاح افراد ہیں ان کا نکاح کر دو۔ یہاں پہ کوئی اس طرح یعنی ایامہ جو ہے اییم کی جمع ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، یا کوئی مرد ہے اس کی بیوی کی وفات ہو گئی ہے، یا عورت کو طلاق ہو گئی ہے، یا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اب وہ ظاہری بات ہے کہ تنہا ہو گیا ہے، یا لوگ جن کا نکاح ہی نہیں ہوا، سب کے لیے حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اسی طرح احادیث مبارکہ باکثرت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ انسان جو ہے بلا اجازت شرعی یا بلا وجہ شرعی بغیر نکاح کے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیں۔ اس طرح سے قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمات موجود ہیں کہ جب عورت کو اگر شوہر نے طلاق دے دی اور رجوع کی کوئی صورتحال بن رہی ہے تو قرآن کریم نے عورت کے اولیاء کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کی طرف ہی رجوع آپ کروا سکتے ہیں، بھیج دیجئے۔ اور اس کے علاوہ اور مختلف طرح سے حکم موجود ہے کہ دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم، ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے نا اپنی بہن کی شادی اپنے چاچو کے بیٹے سے کروائی۔ آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ جی، میں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے چاچو کے بیٹے سے کروائی تھی۔ اچھا، ٹھیک اور ہے۔ اس کے بعد 1 سال ہو گیا، وہ لوگ آپس میں نہیں رہ رہے، مطلب وہ خوش ہیں، مطلب سب لوگ خوش تھے، تو اب وہ جو ہے نا نہیں رہ رہی، اور خاندان والے سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں میری غلطی ہے کہ نہیں؟ تب جب شادی ہوئی تھی تب سب لوگ بہت خوش تھے، اب نہ سسرال میں کوئی مسئلہ ہے نہ گھر پہ کوئی مسئلہ، پھر بھی میری بہن وہاں نہیں رہ رہی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ تو بیچ میں مین وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا اسے اس طرح لینی چاہیے طلاق؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی عالمہ توبیہ۔ جی، تو میں عرض یہی کر رہی تھی کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے یا ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ انسان نکاح کر سکتا ہے۔ اب رہ گئے نیگیٹو کمنٹس، تو وہ لوگ کریں گے جو علم دین سے بالکل ناواقف ہیں۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے جو تم میں حکم والے ہیں۔ جی۔ تو ہمیں سب یہی شریعت کی تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ہمیں جہلا جو ہے ان کے دل رکھنے کی یا ان کے نیگیٹو کمنٹ سے ڈر کر اور نیکی کے راستے کو چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جو کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اس طرح تو وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات آپ نے کی جس سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ بھئی قرآن کا حکم ہے، تو آپ تو کہیں کہ بھئی میں تو حکم قرآن پہ عمل کر رہی ہوں، اللہ کے احکام سے بڑھ کے جو ہے وہ کس کی بات۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں مسز نایاب بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا عشاء کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عشاء کے بعد سو جائیں نماز پڑھے بغیر؟ اگر ہم سو جاتے ہیں اور جب رات کو 12، 1، 2 بجے جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر ساتھ ہی ہم تہجد پڑھ لیں، یا یہ کہ یہ اس کی شرط ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے اور پھر ہم سو جائیں، یا پھر یہ شرط ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں اور پھر تہجد پڑھیں؟ دونوں صورتوں میں بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی بہن خوش آمدید کہتی ہوں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں. میرا نام عقیلہ حنیف ہے. جی عقیلہ. اور میرے لیے تہجد پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جب میں فجر پڑھتی ہوں تو میں پنسورہ وغیرہ پڑھتے جب اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں اشراق پڑھ کے تھوڑی عمری قضا پڑھ کے پھر میں سوتی ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز پڑھوں گی تو پھر اشراق تک میں جاگ نہیں سکتی. میری ایج جو ہے 71 ہے، تو مجھے میری رہنمائی کریں. یعنی تہجد پڑھنا یا اشراق پڑھنا نا؟ جی تہجد قیام اللیل پڑھتی ہوں میں. قیام اللیل پڑھتی ہیں آپ؟ پڑھتی جی. اور اس کے بعد پھر میں وتر پڑھتی ہوں، پھر تھوڑی سی میں نفلیں پڑھتی ہوں. تو پھر مجھے بس یہ میری رہنمائی کریں کہ تہجد بہتر ہے یا دونوں ہی چیزیں بہتر ہے. اچھا جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں احکام طلاق کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی براہ راست ماشاءاللہ شامل کی جا رہی ہیں، اور آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، پسندیدہ اسکالر مفتی صاحب موجود ہیں آن بی پر براہ راست. جی میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے بات ہو. آپ کی بات تو وہ مکمل ہو گئی تھی. تو طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے سب سے پہلے تو جب یہ نکاح کا معاملہ ہونے لگتا ہے تو اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے ہی نا جھوٹ کا سہارا لے کر رشتے کو طے کیا جاتا ہے، جو ہوتا نہیں وہ بتایا جاتا ہے، اور پھر جب یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں جیسے عموماً لڑکی کی جو عمر ہے وہ چھپائی جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہے دونوں میں سے کوئی ایک، یا کوئی بہت مہلک قسم کا مرض ہے، کیونکہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا بیٹے کے سر پہ صحرا سج جائے، ہم اس کی اولاد دیکھ لیں. اب جس لڑکی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے بعد میں اس کا کیا ہوگا، اس کی اولاد کا کیا ہوگا، اس کی بالکل فکر نہیں کی جاتی. اس طرح جو ہے نا یہ معاملات طے کر دیے جاتے ہیں. پھر جب ساتھ میں رہتے بستے ہیں تو پھر یہ سارے عقدے کھلتے ہیں، اور پھر کیا ہے وہی اختلافات بڑھتے ہیں اور پھر جدائی ہو جاتی ہے. تو اولین ہی جو ہے نا سچ کا سہارا لیا جائے، صاف صاف بتا دیں کہ یہ معاملات ہیں، نکاح کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں. تو یہ اس طرح یہ طلاق نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اسباب ہیں ہم پہلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں. اگر ان اسباب کو ختم کر دیا جائے تو بہت حد تک اس بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ جو یعنی طلاق کے جو اسباب ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے لڑکیاں ہیں ان کو بہت زیادہ فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے. آپ ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ادب بھی سکھائیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں یہ خواتین پر حاکم ہیں، تو تمہیں فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. ہم نے تمہیں ساری آزادی دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے. ہوتا یہ کہ ہر طرح کا وہ فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے. پھر خواتین کی ہوتی ہے جب زبان چلتی ہے تو سامنے سے پھر مرد کا اپنے گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کو حاکم والا رتبہ دیتی نہیں ہے. اور پھر اگر بچے جو ہیں یعنی لڑکے ہیں ان کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ذرا سی کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو فوراً ہی آپے سے باہر ہو جائیں. غصے پہ کنٹرول تو میں کہتی ہوں کہ شروع سے ہی ہونا چاہیے، اور یہی مردانگی سمجھی جاتی ہے کہ ہمارا تو غصہ تو شان ہے ہمارے خاندان کی، تو یہ بھی یعنی تربیت کرے گی، بیٹے کی بھی تربیت کرے، اور یہ ابتدا سے ہی ہونا چاہیے. عملاً تربیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جو ہے لفظی ہو اور کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا جائے. پھر وہ گھر میں اپنی ماں کو بھی ایسا دیکھے، لڑکا بھی دیکھے اور اپنے باپ کو بھی ایسا دیکھے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایثار اور قربانی کا درس بھی دینا چاہیے کہ کچھ دو کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سیکریفائس کرنا ہی پڑتا ہے، اور خواتین کو تو کچھ زیادہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہ سیکریفائس کا جذبہ بیدار کریں. تو اسی طرح ایک یہ بھی میں پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا قانون بھی بنایا جانا چاہیے کہ جس میں جو علماء کا پینل بھی شامل ہو، ان سے بھی مشورہ لیا جائے کہ جو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں یا جو خواتین خلا کا مطالبہ کرتی ہیں بلا اجازت شرع، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قانون ہونا چاہیے، اس پر کوئی پابندی کچھ ہونا چاہیے. ایسا یا تو ان کی ایک تربیت ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے ہی کا ان کو لگتا ہے کسٹم ہی یہی ہے، یا دین ایسے ہی کہتا ہے خدا نخواستہ نا کہ بس 3 ساتھ ہی دینی ہے. ارے بھائی نہیں، تو اس پہ بھی بات صحیح کہہ رہی ہیں مفتی صاحب. میں آپ کی سمت آؤں گی، یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، کوئی ایسا کوئی قانون آئے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے ہی نہ مرد. آپ کیا فرماتے ہیں؟
بالکل صحیح بات ہے، قانون ایسا ہونا چاہیے اور قانون سے زیادہ اس قانون کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ ان قوانین کا جو نفاذ ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی خرابیاں موجود ہیں۔ پہلے اتنے کام ہیں، ان کاموں کے قوانین بنے ہوئے ہیں، آپ کورٹ میں جائیں یا تھوڑا سا بھی قانون جاننے والوں سے پوچھیں، لیجسلیشن جن کا کام ہے، جائیں گے پتہ چلے گا آپ کو کہ ہر دوسری چیز کا قانون موجود ہے، لیکن اس کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خرابیاں ہیں۔ جی، اور کچھ لوگ تو آپ کو توڑنا بھی بتا دیتے ہیں۔ جی اور بالکل وہ کس طرح توڑا جا سکتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ دوسرے راستے جو ہے انفیئر مینز بھی اگلوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی قانون کی بھی ضرورت ہے اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ اس قانون کے نفاذ کی بھی ضرورت ہے۔ قانون کی اہمیت تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کا نفاذ ہو، اگر قانون کا نفاذ نہ ہو تو وہ قانون ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کا کیا فائدہ۔ تو لہذا جو ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قانون بھی ہو اور پھر اس قانون کا جو ہے وہ نفاذ بھی ہو کہ اس قسم کے، بلکہ ناجائز کام جو بھی ہے اس کے حوالے سے ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے اندر ویسے بھی یہ تو ہے قانون کے قرآن و کتاب و سنت کی بالادستی ہے، تو کتاب و سنت کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیز یہاں پر کوئی قانون نہیں بن سکتا، قانون جو بھی ہوگا کتاب و سنت کے تابع ہوگا۔ تو کتاب و سنت کی نافرمانی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی پر مبنی جو امور ہیں ان کے بارے میں بہرحال قانون سازی ہونی چاہیے، قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور ذہن سازی بھی ہونی چاہیے۔ قانون بھی جو ہے وہ تبھی فائدہ پہنچائے گا کہ ذہن سازی آپ کریں گے، یعنی لوگوں کو بتائیں گے، بیداری اور آگاہی لوگوں کے اندر پیدا کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس چیز کا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، اسے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جب ذہن سازی کریں گے تو آٹومیٹکلی آدھے لوگ تو ویسے ہی اس ذہن سازی سے ہی عمل کر لیں گے، اور باقی آدھے جو نہیں سدھریں گے تو انہیں جو ہے وہ قانون پھر آنی ہاتھوں سے نمٹ کر سدھار دے، تو آدھے ذہن سازی سے سدھریں گے، آدھے جو ہے وہ قانون سازی سے سدھریں گے۔ کیا بات ہے، بہترین۔ تو دونوں باتوں کی بہرحال اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ سوالات کی سمجھ؟ جی بالکل، آئیے۔ میں نے سوال کیا کن صورتوں میں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور کن حالتوں میں شوہر طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، حدیث شریف بھی ذکر کی اور مسئلہ بھی بیان کیا کہ بے ضرورت شرعیہ طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، عذر بغیر معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات تو ویسے سمجھ آ ہی رہی تھی کہ جو ہے جب کہا جا رہا ہے کہ بے عذر یا بغیر معقول عذر کے، بغیر شرعی ضرورت کے، تو اس سے یہ تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ یعنی عذر کی صورت میں معقول عذر ہو یا شرعی ضرورت ہو تو طلاق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور شریعت نے یہ آپشن بھی رکھا ہی ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے نان نفقہ نہ دے، نان نفقہ نہ دے تو ایسی صورت میں بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر اگر وظیفہ زوجیت ادا نہ کرے، اس صورت میں بھی بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح شوہر اگر جو ہے وہ تشدد کرے، حد سے زیادہ مار پیٹ کرے، اور ایسی صورت میں بھی طلاق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان ساری صورتوں کے اندر پہلا کام طلاق کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ ہے کہ گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر اس کی اصلاح کی کوشش ہے۔ اگر جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈالا ہے اور اس کے باوجود نبھا کرنا مشکل نظر آ رہا ہے اور شوہر جو ہے وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہا اور یہ مطالبے پورے نہیں کر رہا، ایسی صورت میں بیوی کو یہ اجازت ہے کہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور جو پہلی صورت ہے نان نفقہ والی اور حقوق زوجیت والی دو صورتیں، ان میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو خاتون جو ہے وہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور قاضی ایسی صورت میں فسخ نکاح بھی کروا سکتا ہے۔ قاضی کو بھی یہ اختیار ہے فسخ نکاح کرنے کا، نکاح فسخ کر دے گا، لیکن ظاہری بات ہے اس کا پورا ایک ڈیکورم ہے، پورا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے تحت ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی زبردستی اٹھ کے جو ہے وہ اچانک سے ہی ہو گیا، ہر چیز پورے اپنے اس کے ایک مراحل ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی رہے کہ جو میں نے نان نفقہ کہا نا، نان نفقے کا مطلب نان نفقہ ہے، جو واجبی نان نفقہ ہے نا وہ بھی نہ دے رہا ہو تو طلاق کا مطالبہ ہے۔ بیجا مطالبے جو ہے نا وہ جو اللہ تلوں کی خواہشیں ہوتی ہیں اور وہ جو آسائشیں ہیں، بالخصوص دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جو آج کل ہوتا ہے، فیشن ہے، نیا فیشن چل رہا ہے تو جناب وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ایسے کر رہی ہے تو میں بھی یوں کروں گی، تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو جو اس قسم کے مطالبے ہیں، ان مطالبے یہ اگر شوہر پورے نہیں کرتا تو ان مطالبوں کے پورا نہ کرنے پر طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو واجبی نان نفقہ ہے، جو ضروری ہے، وہ پورا کرنا ضروری ہے شوہر کا، وہ پورا نہیں کرتا تو اس صورت میں مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ جو اضافی خرچے ہیں، جو تعیشات ہیں، جو لگژریز ہیں، جو آسانیاں ہیں اضافی،
ان کا اگر مطالبہ شوہر پورا نہیں کرتا تو نہ شرعن جو ہے وہ کوئی قابل گرفت ہے اس پر، اور نہ ہی یہ ہے کہ ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت عورت کو نہیں ملے گی اس صورت میں. لیکن بہرحال شوہر کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ بالکل تنگی کا مظاہرہ بھی نہ کرے. بہرحال جو ہے وہ بیوی بچے اہل و عیال ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نہ تو ہاتھ بالکل ایسا کھلا رکھے کہ انہیں کہ وہ بھی اسراف میں مبتلا ہوں، یہ بھی اسراف میں مبتلا ہوں، اور نہ ہی یہ کہ بالکل ایسا تنگ ہاتھ رکھے کہ وہ دوسروں کا منہ دیکھیں اور پھر انہیں حسرت آئے اور بار بار ان کے زبان پہ شکوے کے کلمات آئیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ گھر کا ماحول اس طرح بنا کے رکھیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو رضا ہے وہ تمام کاموں میں ظاہر ہو، اور ایک معتدل انداز رکھیں، اعتدال ملوز رکھیں، نہ افراط ہو نہ ہی تفریط ہو. جی چائنیز میں کسی نے بھائی نے میسج کیا اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا مطلب نکالا تو یہی مطلب آیا کہ میں 3 بار طلاق دیتا ہوں، لیکن انہوں نے نام غلط لکھا تھا اس میسج میں، تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو میسج ہے نا یہ تحریر کے حکم میں ہوتا ہے، اور الکتاب کل خطاب یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ لکھنا یہ بھی بولنے کی طرح ہے. جیسے بولنے سے طلاق ہوتی ہے ایسی لکھنے سے بھی طلاق ہوتی ہے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میسج اگر شوہر کرے اور وہ اقرار کر رہا ہے اس بات کا، یہ ضروری ہے کہ وہ اقرار بھی کرے کہ میں نے ہی میسج کیا ہے. اگر شوہر نے میسج کیا اور وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے ہی میسج کیا ہے تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. رہ گئی بات یہ نام غلط لکھنے کی، نام جو غلط لکھنے کی بات ہے کہ نام غلط لکھنا بھی ہمیں نہیں پتہ انہوں نے نام غلط لکھنے سے ان کی کیا مراد ہے، کیونکہ جو ہے وہ اسپیلنگ ہوتی ہے نا، اسپیلنگ کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ کوئی آئی سے لکھتا ہے، کوئی ای سے لکھتا ہے، کوئی کسی اور سے لکھتا ہے، تو اس کو بھی آپ یہ کہہ دیں گے اسپیلنگ غلط ہے. اس طرح کا غلط ہونا معتبر نہیں ہوتا. ہاں سرے سے بالکل غلط لکھا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں لگا. لیکن طلاق کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ اس قسم کے مزاح کریں یا اس قسم کی جو ہے وہ پریکٹس کریں، یہ مشق کے لیے نہیں ہے طلاق. لیکن بہرحال شوہر سے اس صورت میں پوچھا ضرور جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میسج، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ موبائل ہے نا کہ موبائل کسی اور کے ہاتھ میں اور اس نے میسج کر دیا ہو، شوہر سے پوچھنا ضروری ہے. شوہر اگر یہ تسلیم کرے کہ واقعی میں نے ہی یہ طلاق کا میسج کیا ہے اور طلاق کی نیت سے کیا ہے تو طلاق ہو جائے گی ایسی صورت. اچھا بہن کی شادی انہوں نے چاچو کے بیٹے سے کروائی تھی، 1 سال ہو گیا ہے، اور اب وہ پہلے انشاءاللہ کل اس پہ جو ہے اس پہ کل بات کریں گے. چلیں جی، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور عالمات میں آپ دونوں کی، عالمہ صوبیہ شاکر، عالمہ صدف پروین، شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی، اور آپ کا جو آسان انداز ہے وہ ہم پسند کرتے ہیں. آپ لوگوں کا، ہماری بہنوں کا بہت شکریہ انفیکٹ جو ہمیں کالز کرتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ARYQ-TV کے اس پلیٹ فارم یعنی دین اور خواتین کی وساطت سے آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی میری پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.